बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात पिछली वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि ये उसी का तसलसल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जनरल बाजवा साहब ने क्या टास्क देकर भेजा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, के जाके जुड़ जाएं। और ऐसे वक्त में जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा था, मरकज़ में उनकी हुकूमत ख़त्म की जा रही थी, और फिर पंजाब, ये कैसे मुमकिन है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया जाता और ये सारा कुछ किया जाता। लेकिन अब जो हमारे पास ज़रा खोज लगाने की कोशिश की, आखिर ये माजरा क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि सब बाकी इससे पहले सब लोग समझ रहे थे कि वापडा के जो साबिक चेयरमैन हैं जनरल रिटायर्ड मुजम्मल, उनकी कॉल आई थी और उनकी कॉल पे इमरान खान साहब का साथ दिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और पीडीएम की तरफ से जो वजारत आला उनको ऑफर की गई थी वो ठुकरा दी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। चौधरी शाह साहब एक साइड पे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब दूसरी साइड पे। तो आखिर माजरा क्या था? लेकिन अब पता चला कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का फ़ोन जो था वो जनरल बाजवा साहब का आया था और उन्होंने कहा था कि आप इमरान खान साहब के साथ जुड़ जाएं। और उसकी वजह यही थी कि जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा थोड़ा सा टीका लगाना है और पार्टी को हाईजैक करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में ज़रा जोर तोड़ा जाना है। लेकिन ये जोर नहीं तोड़ा जा सका। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी थी और उसमें कहा था कि जो फ्लोर क्रॉस करेगा, जो लोटे बनेंगे, उनका वोट शुमार नहीं होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो एक तारीखी फैसला दिया और फ्लोर क्रॉसिंग, लोटा क्रेसी, वोटों की खरीदो फराख को लगा दी पाबंदी। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का अपना भी मूड ज़रा तब्दील हो गया होगा, मिजाज तब्दील हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो भरपूर तरीके से उनकी शोहरत और मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। और फिर चौधरी मोनिस इलाही साहब ने भी कहा होगा कि अब चूँकि हमारे साथ अब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और इज़्ज़त एहतराम के साथ चल रहा है, तो अब ना किया जाए। और फिर यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं तोड़ी जा सकी बावजूद कोशिश के। अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं तोड़ सकी तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैसे तोड़ सकते थे? ये सिचुएशन हुई। और अब जब सारी चीज़ें तय हो गई थी कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जाएगा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब साथ बैठे थे, लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया कि जनाब बाजवा साहब को अगर कुछ कहा जाएगा तो फिर हम जो हैं वो मैं खुद बोलूँगा, मेरी पूरी पार्टी बोलेगी। यानी इमरान खान साहब के साथ एक ऐसी बात की गई जो कि मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाजवा साहब को इमरान खान साहब छोड़ दें, ये कैसे मुमकिन है? ये पॉसिबल ही नहीं है। और चूँकि सारे फसाद की जो जड़ हैं वो तो बाजवा साहब ही थे और उन्होंने ही रजीम चेंज किया, उन्होंने ही सब कुछ किया। और फिर जितनी भी ये गवाहियाँ आ रही हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मोनिस इलाही साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, जावेद लतीफ़ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जो सारे राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खान नवाज़ी साहब, ये सारे के सारे जो बयान कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बता रहे हैं कि जनाब बाजवा साहब जो हैं जब वो आर्मी चीफ थे तो तब भी और जब नहीं है तब भी वो बिल्कुल एक्टिव हैं और वो सारी जोड़ तोड़ जो है वो कर रहे हैं और उनको सुसर कर रहे हैं। ये सारे गेम चल रही है। लिहाजा अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे प्रेशर बहुत है कि जनाब हमने आपको वज़ीर आला बनवाया था। बाजवा साहब ने कहा मैंने आपको भेजा था और मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि जाके इमरान खान साहब के साथ आप इत्तेहादी बन जाएं और उनके साथ जफियाँ शफियाँ डालें, इसलिए नहीं भेजा था। इसलिए भेजा था जो काम दिया था वो करें। लिहाजा वो काम तो नहीं हो सका, तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं पीछे मुड़ के देखते हैं, आगे देखते हैं तो खाई है, पीछे मुड़ते हैं तो सारे खड़े हैं जनाब सीना तान के। अब चौधरी शुजात साहब की गेम वापस आ गई है और जरदारी साहब मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की, नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत की गई और मुशावरत करने के बाद अब है तहरीक अदम एतमाद आनी है और तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी मैसेज जा रहा है कि अब आप वापस आना चाहते हैं तो पहले तो गलती तस्लीम करें और दूसरा ये कि चौधरी शुजात साहब जो हैं गारंटी देंगे तो हम आपको वापस लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो देखना ये है कि जो 10 MPs हैं वो किस तरफ जाते हैं, 10 MPs, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक और बात भी है कि यह भी खेल चलेगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि मोनिस इलाही साहब फ़ौरन पहुंचे हैं, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और अपनी यकीन दहानी करवाई है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि कल मैंने जो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया है उसके बाद मज़ीद कोई चेहरे अगर छुपे हुए थे
تو وہ بھی منظر عام پہ آ جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے 9 اپریل کی رات میں نے بہت سارے چہرے بے نقاب کر دیے تھے، کوئی رہ تو نہیں گیا جو ظاہر نہ ہوا ہو، جس کا اصل ظاہر نہ ہوا ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو میں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا، اعلان کیا، اس کے بعد مزید کچھ چہرے جو ہیں اگر کچھ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی منظر عام پہ آ جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سسٹم ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورشن ہے جو یہ ساری چیزوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود اور ان کے سسر جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، اور وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، وہ پیغامات بھی دے رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ، پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، اور پارٹ آف ملٹری لیڈرشپ کہہ رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے اطلاع کہ ملٹری لیڈرشپ نہیں چاہتی، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے 6 سال وہ آرمی چیف رہے ہیں، اور انہوں نے ایک طے کیا ہے، اور اگین وہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سارے معاملات طے کیے تھے، یہ تو بات طے ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ نہ نیوٹرل تھے نہ اے پولیٹیکل تھے، بلکہ وہ جو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا ہے، جنرل ٹائر غلام مصطفیٰ صاحب نے، کہ باجوہ صاحب اعتراف جرم کر چکے ہیں، اور ان کو اور مجھ سمیت جو جرم ہے اس کی سزائے موت ہے، تو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ جب تک پھانسی پہ نہیں لٹکائیں گے یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی، اور کوئی نہ کوئی تالِ ازمہ باجوہ صاحب کی طرح کا نمودار ہوگا، اور وہ سارے سسٹم کو تہس نہس کرے گا اور پورے ملک کا ستیہ ناش کرے گا، جو کہ اس وقت ہے۔ اب یہ جو اگریسو ہوئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، کیا ابھی کوئی واپسی کے چانسز ہیں، یا پھر وہ نکل چکے ہیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے، مونس الہی صاحب ادھر گئے ہیں؟ تو ہمارے پاس جو ہے جی وہ یہ ہے معاملہ کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اسمبلی توڑنے سے پہلے ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں وہ مانگ رہے ہیں کافی زیادہ سیٹیں پنجاب میں، قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلیوں کی بھی، اور وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان سیٹوں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی جو سیٹیں جیتی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، وہاں پہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ جو سیٹیں مسلم لیگ نواز جیتی ہے، اور مسلم لیگ نواز سے پاکستان تحریک انصاف ہاری ہوئی سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے، ہم اپنی سیٹیں نہیں چھوڑیں گے، ہاری ہوئی سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا۔ اب اس پہ بھی پھڈا پڑا ہوا ہے، ایک تو نمبرز کا پھڈا پڑا ہوا ہے، نمبرز کافی زیادہ مانگے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں کیونکہ اگر یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے تو اگلے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کرنا ہے۔ اب تک کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور یہ 2 بڑے صوبے، اور اس کے بعد سیٹیں کراچی جو ہے اربن ایریا، وہاں سے سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو مل رہی ہیں، اور بڑے آرام سے مل رہی ہیں، اور 2 صوبوں میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن رہی ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، اور مرکز میں بھی ان کی حکومت بن رہی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں پرابلم پیدا کر رہی ہیں۔ تو پاکستان اب ایک اور جماعت، اسٹیبلشمنٹ کا ظاہر ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جماعت کو کھلی چھٹی نہ دی جائے۔ مسلم لیگ نواز شریف صاحب کو 1997 میں کھلی چھٹی دی گئی، 2/3 اکثریت آئی، انہوں نے اپنے اختیارات اور آئینی ترامیم اور یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ تجربہ دوبارہ نہیں دہرایا جانا، نہ پاکستان تحریک انصاف نہ پاکستان مسلم لیگ نواز، لہٰذا کاف لیگ کو چودھری پرویز الہی صاحب کو پشت کیا جا رہا ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، اور حصہ بقدر جثہ نہیں بلکہ حصہ زیادہ قدر جثے سے مل جائیں، زیادہ سیٹیں مل جائیں۔ تو اس پہ ظاہر عمران خان صاحب جو ہیں نمبر 1، نمبر 2 باجوہ صاحب پہ تنقید نہیں کرنی۔ تو باجوہ صاحب پہ تنقید نہیں کرنی تو پھر تنقید کس پہ کرنی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے محسن ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ وہ محسن ہیں۔ تو محسن تو کل تک یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب بھی محسن ہیں، اور عمران خان صاحب کو ہم دھوکہ نہیں دیں گے، عمران خان کو ہم یہ نہیں کریں گے، تو محسن تو وہ بھی ہیں۔ تو پھر 2 محسنوں میں سے ایک محسن کا انتخاب کرنا ہے۔ لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریٹائرڈ باجوہ نہیں ہوں، میرا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ اسٹیبلشمنٹ۔ پھر چودھری پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی موجودہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں یہ سسٹم چلتا رہے، اٹ مینس کہ ابھی کچھ بھی نہیں بدلا، اور یہ چیزیں ابھی کلیئر ہونی ہیں میرے اپنے خیال میں، کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے 26-27 تاریخ کو، اور جنوری سے
جو ہے چیزیں ذرا کھلنا شروع ہو جائیں گی کہ کس طرف رخ کا یہ دریاؤں کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہونا ہے۔ بہرحال معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اور میچ ایک دفعہ پھر پھنس گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چکی کے 2 پارٹ نہیں بلکہ کئی پارٹوں میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی طرف واپس آتے ہیں یا پھر آگے کی طرف جاتے ہیں، اور اس طرف جائیں تو چودھری پرویز الہی صاحب کو شاید وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ان کا امیدوار نہ بنایا جا سکے، کیونکہ ابھی تک تو مسلم لیگ نواز، پی ڈی ایم، زرداری صاحب وہ ذرا تھوڑا سا تگڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب گارنٹی دیں گے تو چودھری پرویز الہی صاحب کو ہم واپس لیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر کہہ رہے ہیں ادھر کے ہم خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پالیٹکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب وہ بند گلی میں کہتے ہیں کہ پہنچنے والے ہیں۔ اب ایک طرف اس کا گھر ہے اور ایک طرف میقدہ، یہ معاملہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہے۔ عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے اور عمران خان صاحب اپنے اراکین کو کہیں گے کہ آپ استعفے دے دیں، کیونکہ ان کے پاس یہ آپشن ہے۔ وہ واپس اسمبلی میں نہیں جائیں گے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس استعفوں کی طرف جائیں گے اور ریزائن کریں گے اسمبلیوں سے، پنجاب اسمبلی سے نکل آئیں گے اور اس کو برقرار نہیں رکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ صورتحال کیا ہوتی ہے، لیکن باجوہ صاحب بدستور موجود ہیں اور وہ اور ان کے سسر پالیٹکس کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف جناب فیض حمید ہیں، فیض حمید صاحب کو بھی چوائس پرویز الہی صاحب نے ذرا رگڑا لگایا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید صاحب کو رگڑا لگانے کا مطلب کیا ہے، کس کو خوش کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کی بھی تعریف کی ہے، تو بڑے کلیئر سائنز ہیں۔ تو لیکن مونس الہی ابھی تک موجود ہیں اور اگر اس سارے قضیے میں ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، ان کو سیٹیں زیادہ مل جاتی ہیں پنجاب سے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب کا مزاج ہے اس میں کہ باجوہ صاحب اور پرویز الہی صاحب ان کی طرفداری کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آج کے بعد کوئی تنقید ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے کافی زیادہ پرویز الہی صاحب کو پریشرائز کیا ہے، جو فون کال کی ہیں، 2-3 فون کالز جو آئی ہیں اس کے بعد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔